کریں جی ملاقات ہوئی خان صاحب سے, کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے کیا کہا؟ خود کرنے دینا, بسم اللہ پڑھیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو جب میں ان کو ملی تو وہ بہت ڈسٹربڈ اور بہت غصے میں تھے. انہوں نے بتایا صحت کی بتا رہی ہوں کہ صحت انہیں کہ ویسے کہتے ہیں کہ اتنی مینٹل ٹارچر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے انہیں اور بشرا بی بی کو. کہتے کہ چھوٹے سے کمرے میں کہتے 4 ہفتے سے کسی کو ملنے نہیں دیا. میں ہی میں ہی ملی تھی 4 ہفتے پہلے. اور کہتے یہ جو فزیکل ٹارچر ہے, یہ جو مینٹل ٹارچر ہے, یہ فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ برا ہے. اور میں جب ان کو بتایا کہ میں نے ان کو بتایا سارا کہ نورین نیازی کے ساتھ انہوں نے پولیس والوں نے کیا کیا تو بہت ڈسٹرب ہو گئے. اور اچھا پھر انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دیں اور وہ کچھ پارٹی والوں نے, کیونکہ اتنے عرصے سے تو آپ کو پتہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, تو انہوں نے کچھ میسیجز دیے تھے, کچھ سوالات بھیجے تھے ان کے لیے. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پچھوایا تھا کہ پنجاب بار کے بارے میں, پاکستان بار کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ حامد خان اور سلمان اکرم راجہ یہ جو بھی کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں گے پی ٹی آئی یونائٹڈ ہو کے ان کو سپورٹ کرے گی, اور انہی کے جو یہ کہیں گے اس کے مطابق ساری پی ٹی آئی یونائٹڈ ہوئے گی اس کینڈیڈیٹ کے لیے. پھر انہوں نے علامہ ناصر اور محمود خان اچکزئی کے بارے میں بتایا. وہ بڑے ڈسٹرب تھے. انہوں کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں, اور وہ ان کو ابھی تک انہوں نے اپنے پارٹی کے اہلکاروں کو انسٹرکشنز دیے ہیں کہ آپ سارے انشور کریں کہ اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے یہ جو اسپیکر ہے اور جو سینٹ کا چیئرمین ہے ان کے ساتھ آپ پروٹیسٹ کریں, آپ انشور کریں کہ ان کی نوٹیفیکیشن جاری ہو. خان صاحب نے ان کو بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر سلیکٹ کیا, اور وہ اس چیز کے بارے میں ابھی تک شوق تھا کہ ابھی تک ان کا نہیں ہوا. اور اس کے ہاں پولیٹیکل کمیٹی اور جو کال دیتے ہیں احتجاج, ہاں انہوں نے کہا جی انہوں نے خان صاحب نے تحریک کا ان کو رسپانسبلٹی دی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں پہ یہ بہت سختی کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کو وہ لیڈرز ہیں اس الائنس کے, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کال دے گی ساری پی ٹی آئی ان کو اس کال میں سپورٹ کرے گی. خاص طور پہ خان صاحب کے اپنے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو خان صاحب نے کہا سب نے بھرپور مکمل شرکت کرنی ہے. اور کیا کہا میں نے, ہاں نہیں اور پارلیمنٹری, ان کو پارلیمنٹری لیڈر ابھی تک سلیکٹ نہیں, اس کی جگہ خالی ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو کہا کہ اس کو پارلیمنٹری لیڈر بنا دیں اپوزیشن کا. اور اتنا کچھ بتایا تھا. سی ایم کے پی ہاں سہیل افریدی کے بارے میں انہوں نے کہا جی وہ بہت خوش تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. انہیں کہا کہ انہیں انکریج کیا کہ آپ فرنٹ فٹ پہ کریں. یہاں پاکستان میں کوئی آئین اور قانون اب ختم ہو چکا ہے. یہ سارا پی ٹی آئی کے لیے آئین اور قانون اور باقی سارے اس قانون کے اوپر ہیں. جب کوئی قانون نافذ کرنا تو پی ٹی آئی پہ لے آتے ہیں. کہ انہوں نے کہا جی آپ فرنٹ فٹ پہ کریں, اور وہ انہیں خوش تھے. انہوں نے کہا جی آپ اپریشیٹ کیا, اور ان کے لیے انہوں نے اور بھی پیغامات دیے جو میں ان کو پرسنلی دوں گی. آئی ایل ایف کے حوالے سے کے پی نہیں, اور وہ میں زیادہ اچھا, اور میں ڈفرینشیٹ, ہاں ان کو ایک اور جو ان کو دیکھیں آپ, یہ جو پہلے جو میں اندر گئی نا تو ان کی جو پریشانی تھی نا, وہ ان کو غصہ تھا اور وہ پریشان تھے کہ جو کہتے جو آئسولیشن ہے نا, کہتے آئسولیشن اتنی بری ہے, اور ان کو اتنا لمبا, پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہم میں سے کوئی مل لیتا تھا, مکمل آئسولیشن, اور اتنے ڈسٹربڈ. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے باہر بیٹھ رہے ہیں. تو جب ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کوئی این ڈی یو کوئی ان جگہ اس قسم کی تو وہ اور ان کے پارٹی والے اندر کس پارٹی کے لوگوں نے شرکت کی ہے, وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے. کہتے ہیں ہم اتنی تکلیف دہ جیل کاٹ رہے ہیں, اور جن لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ انہی کے پاس جا کے آپ وہاں ان کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے پارٹی والے جو وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلیں گے ان کی میرے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور ان کو نے کہا یہ میرے پارٹی کے میر صادق اور میر جعفر ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان کا ان کو بڑی تکلیف تھی.
कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का आपको पता कितनी दफ़ा उन्होंने यही भेजा, हमें ट्वीट्स उनकी पिछली आप देख चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में पहले इन्होंने ड्रोन हमले किए, पहले धमकियाँ दी, फिर ड्रोन के साथ हमले किए, फिर इनके लोगों के इतने हमारे जो पाकिस्तान में जो अरसे से रह रहे थे उनको इन्होंने कितनी बेदर्दी से, बेइज्जती से इनको अपने मुल्क से निकाला। और फिर उन्होंने बड़ा ये अखबार में पढ़ा जो किसानों के साथ हो रहा है, और कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप ग़ुलामी की माइंड सेट में रहेंगे, आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज़ हैं, कहते ये आपको ग़ुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने और आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है, फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें उनकी नस्लों के ग़ुलाम बनोगे और आपकी नस्लें भी उनकी ग़ुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहते अब उठें, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका। किसानों का, उनको एक्चुअली ख़ास किसानों की मेरे से आज बात की थी कि उनको उनके बारे में बड़े परेशान थे कि उनके साथ आजकल क्या हो रहा है। सेहत के बारे में ठीक है। हाँ ठीक है, सेहत सेहत के बारे में ये बता रहे क्योंकि खान साहब से माशाल्लाह सेहत ठीक के बारे में तो थी, ये भी सेहत माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे, डिस्टर्ब इस तरह थे कि गुस्से में इसलिए थे कि इन्होंने आइसोलेशन, कहते ये फिज़िकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर ज़्यादा बुरा होता है। और इवन आप अगर ह्यूमन राइट्स के जो आप रूल्स देखें ना, उसमें ये भी टॉर्चर में ही कंसिडर होता है जो आजकल कर रहे हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई कानून और आइन नाफिज नहीं है तो हम भी फिर हर कानून और आइन से आज़ाद हो जाएंगे फिर। अच्छा, इसमें अगला एक सेकंड अगला लाएमल बता लेते हैं। हम अपना लाएमल बता देते हैं कि देखें, जो आज मेरी बहन ने आके बताया है कि इमरान खान कितने अपसेट हैं। इन्होंने बड़े तरीके से पिछले 8 महीनों से इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट, 1 साल से आइसोलेट करना शुरू किया। पहले इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को बंद कर दिया जुमेरात के दिन, जो कि माशाल्लाह अब सुहेल अफरीदी उस दिन सारी रात बैठे हैं। ये वही जुमेरात का दिन है जो 1 साल से मुलाकातें इन्होंने पॉलिटिकल लोगों की बंद की हुई हैं, जो कि कोर्ट ऑर्डर्स हैं इनके पास। दूसरा, मंगल के दिन फैमिली के 6 लोग और वकला के 6 वकला, क्योंकि 300 केसेस जिनके ऊपर हों, उनके अंदर ना उनके वकला मुलाकात कर सकते हैं, ये इलीगल है, ना फैमिली मिल सकती है, ये इलीगल है। और आज जो जब मेरी बहन ने आके हमें बताया है कि वो कितने अपसेट थे, तो अब जो हमारा अपना लाएमल ये है कि अब ये मेरी बहन को ये तमाशा बंद होगा। हम यहीं बैठेंगे हर मंगल को, और जो पार्टी वाले हैं वो बैठेंगे जुमेरात वाले दिन, जब तक बहाल नहीं करते जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं जो 6 लोगों के। अगले हफ्ते मंगल को हम इनको पैगाम दे देते हैं जेल इंतज़ामिया को कि 6 जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मिलेंगे और 6 वकला मिलेंगे, और जुमेरात वाले दिन जो 6 पार्टी के लोगों को इजाज़त है मिलने की, वो सब मिलेंगे। ये हमारी अब अगला जो जुमेरात को सुहेल अफरीदी ख़ुद यहाँ पे मौजूद होंगे, जिन्होंने इजाज़त, जिनके पास कोर्ट ऑर्डर है मुलाकात का। और उसके अलावा अगले मंगल को हम सारे 6 रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स और 6 ही वकला अगर नहीं मुलाकात करेंगे, हम यहीं से नहीं उठेंगे। एहतजाज की काल भी दी खान साहब ने अंदर से कि एहतजाज देखें इमरान खान ने अपने कौम को पैगाम दे दिया है। अच्छा, ये वो इंसान है जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और जो आज उन्होंने बता दिया, जिनको आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट इस हद तक कर दिया था कि अगर आज हम यहाँ एहतजाज ना करते तो इमरान खान पिछले 7 हफ्ते से मुकम्मल आइसोलेशन पे। मेरी बहन आज इन 7 हफ्तों में 30 दफ़ा मुलाकात हुई है 20 मिनट की। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉल क्या देनी है, आप बाहर देख लें या पीछे देख लें, हम खड़े भी नहीं हो सक रहे थे। लोगों का जोश इतना ज़्यादा है, लोग हमें कह रहे थे कि आप खड़े क्यों हैं, आप जाएं अडयाला जेल की तरफ। तो हम देखें, हमारा काम है कंट्रोल करना। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि देखें गुस्सा बहुत बढ़ चुका है और हमें इसको बढ़ने नहीं देना। हम यहाँ आके साइड पे खड़े हुए हैं कि हमने इसको बढ़ने नहीं देना। इसलिए इनका काम है कि
یہ جو ہماری لیگل رائٹس ہیں اس کو بحال کریں. اگلے ہفتے ہم ادھر ہی بیٹھیں گے اور عمران خان نے جو قوم کو پیغام دیا وہ غور سے سن لیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ساری مافیاز ہیں جن کی آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ آپ غلام بن جائیں. ہم یہاں راستے میں آتے ہیں چکری کی طرف سے, آپ بھی کئی لوگ آتے ہوں گے, تو ہاؤسنگ سوسائٹیز جس سپیڈ پہ بڑھ رہی ہیں, پاکستان کی ان امپلائمنٹ 21 سال میں سب سے بلند سطح پہ ہے, اور یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جس سپیڈ سے ہم نے 2 سال میں بنتے دیکھی ہیں, ہم تو اس کے گواہ ہیں کہ اس وقت سارا کام چل رہا ہے لینڈ مافیا کا, جیسے عمران خان نے کہا شوگر مافیا, ہر قسم کی مافیا. جو میری بہن پیغام دے رہی ہیں آپ کو عمران خان کا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے خود نہیں کھڑے ہوئے اس کے لیے کال کیوں دیں گے وہ عمران خان؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمیں خود ناانصاف مل رہا ہے عدالتوں سے. تو اگر عمران خان کا پیغام سمجھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن آپ کو غلام بنایا ہوا ہے, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ اور آپ کی اگلی نسلیں ان کے غلام رہیں گی. یہ پیغام ہے, اگر اس کی کوئی ٹرانسلیشن آپ خود کر سکتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں خان صاحب نے کوئی بات کی ہے جو پاس ہوئی ہے, کیونکہ آپ کی ملاقاتیں روک دی گئی نہیں, تھوڑا 20 منٹ کا ٹائم تھا, وہ اتنی جلدی میں یہ ہوا. ان کو وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ 27ویں کے بارے میں بتایا آپ نے کہ جو بھارتی اور اخبار میڈیا نے آپ کی صحت کے متعلق آپ کے جیل کے اندر جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے متعلق ایسی متضاد خبریں دی ہیں, آپ کو تشویش نہ صرف آپ کو یہ بلکہ نہیں, ایک سیکنڈ آپ کے اخبار, ایک سیکنڈ نہیں, وہ جھوٹی نہیں. یہاں آپ مجھے یہ بتائیں جو بند کر دیتے ہیں نا, ایک سیکنڈ سن لیں, جب آپ اللیگلی کسی کا رابطہ ختم کر دیں گے یہی ہوگا. سب سے آسان طریقہ ہماری حکومت کے لیے یہ تھا کہ یہ عمران خان سے ان کی فیملی اور ان کے وکلاء کی ملاقات کروانے دیں. ان کا خیال تھا اگر عمران خان کو بند کر دیں گے تو ساری دنیا بھول جائے گی, تو ان کا آج یہ تو ان کو ٹیسٹ آن ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں بھولے گا ان کو. اور دوسری بات یہ, میں اور بات بتاؤں, آپ لوگ ایک دفعہ بتائیں سب کے لیے کہ عمران خان کے لیے جو دعائیں ہیں نا وہ پوری دنیا میں ہیں, اس لیے عمران خان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور جو